یہ آیات بینات اگر کوئی آدمی رات کو پڑھ کر سو جائے تو اللہ رب العزت اس کو خواب کے ذریعے سے بھی دکھا دیں گے کہ دشمن کون ہے۔ مسلسل اس عمل کو کرتے رہیں 40 دن تک، دشمن کی پہچان، سازشیں ناکام، جادو کے توڑ کے لیے سیف بے نیام عمل ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جو ہم عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ایک اہم ترین عمل ہے جس کی شان بیان کی گئی ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک دشمن کے راز کو فاش کر دیں گے، ان کی تدابیر کو ناکام کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی جادوگر ہے یا جادوگر سے مدد طلب کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی جادوگری کے ذریعے سے کارروائی کرتا ہے، اللہ پاک اس کارروائی کا راز فاش کر دیں، آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ کون ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کس طرح وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو سارا اللہ پاک واضح کر دیں گے۔ اور اسی طرح اس جادو کو ناکام کرنے کے لیے بھی علماء کرام نے ایک عمل پیش فرمایا ہے، یعنی جہاں بھی ہے، وہ دفینہ ہے، وہ پانی میں ہے، وہ آگ کے قریب ہے، وہ پرانی قبر میں ہے، جہاں کہیں یہ فساق و فجار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے شرور سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ان تمام جادوؤں کو ختم کرنے کا، بھسم کرنے کا ایک عمل پیش کرتا ہوں، جس عمل کے متعلق لکھا ہے علماء نے، دشمن کی پہچان، سازشیں ناکام، جادو کے توڑ کے لیے تلوار بے نیام ہے یہ عمل۔ آپ اس عمل کو کریں اور اس کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طرح اس عمل کی برکت سے دشمنوں کو الٹے پاؤں دوڑاتے ہیں کہ وہ واپس جا رہے ہوں گے، توبہ توبہ کریں گے، اپنی ذلت اور رسوائی کو قبول کریں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، جادو اگر کسی نے کر رکھا ہے تو کس طرح اس کا اثر پڑتا ہے، اللہ پاک اس کے اثرات کو باطل کر دیں گے، دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اس عمل کے لیے توکل کی ویکنس نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح جسمانی امراض لگ جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے آنکھوں کی بینائی کی کمزوری ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ قوت شنوائی میں کمزوری ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ نسیان ہو گیا ہے، دماغ کمزور ہے، اسی طرح کسی کا کیا عضو کمزور، کسی کا کیا جزو، کوئی دل کا مریض، کوئی ٹانگوں کا مریض، کوئی جوڑوں کا مریض۔ اسی طرح یہ ساری کمزوریاں ہیں جو انسان کے جسم کو لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ روحانی عمل کرنے والے آدمی کے اندر یہ ویکنس کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ توکل کا کمزور ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے، اللہ کی ذات والا صفات پر کامل اعتماد کا ہونا ضروری، اور اعتماد کے بقدر یقین ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر دلی طور پر اعتماد ہونا چاہیے، قلبی طور پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی دوست کو، بااعتماد دوست کو کہتے ہیں کہ آپ پر تو ایک دلی اعتماد تھا، ایک قلبی اعتماد تھا، آپ نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اللہ عز و جل پر جو اعتماد کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پاک نے فرمایا پھر میں قادر مطلق ہوں، پھر میرا اعتماد پورا اترتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، جو توکل کرے گا وہ اس کو کفایت کرے گا۔ تو بہرحال یہ آیات بینات ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہیں، لیکن اعتماد علی اللہ کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ۔ ابھی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بھی پیش کروں گا، آیات نمبر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر لوں اور وہ آیات بینات آپ کو بتلا دوں، اور اسماء الحسنہ کی دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں
وہ اگر کرو گے پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ رسوائے زمانہ نہ رہو گے، بلکہ اللہ پاک کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنا قرب عطا کریں گے، آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 69 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، سب سے پہلی آیت بینہ۔ دوسری آیت، ان کو پڑھنے کی پوری ترتیب بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ سورت فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 43 وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 43، اس کو پڑھنا ہے۔ اور سورۃ الحجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 47 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ آیات بینات ہیں، آپ ان کو صبح کے وقت میں 21 مرتبہ پڑھیں اور رات کو سوتے ہوئے بھی 21 مرتبہ پڑھیں، اور نمک پر دم کریں اور تھوڑا سا نمک چاٹیں بھی۔ مسلسل اس عمل کو کرتے رہیں 40 دن تک۔ دشمن کی پہچان، سازشیں ناکام، جادو کے توڑ کے لیے سیف بے نیام عمل ہے یہ آیات بینات اگر کوئی آدمی رات کو پڑھ کر سو جائے تو اللہ رب العزت اس کو خواب کے ذریعے سے بھی دکھا دیں گے کہ دشمن کون ہے۔ لیکن ہر خواب یقینی نہیں ہوتا، کہ کسی کا خواب الہام نہیں ہے، نہ نبوت کا خواب ہے، احتمال ہے کذب کا، تو بہرحال بسا اوقات اللہ پاک دکھا دیتے ہیں ان اعمال حسنہ کی برکت سے۔ تو پھر ہمیں یہ اعمال یقین کامل سے کرنے چاہیے، اللہ پر توکل و اعتماد ہونا چاہیے۔ اور توکل کس درجے کا ہونا چاہیے؟ ایک عارف نے ایک غلام کو دیکھا ہے، وہ بڑا عجیب طریقے سے چل رہا، گھوڑے پر سوار، اور بڑی نزاکت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ چل رہا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے اور جا رہا۔ اطمینان دیکھ کر ایک عارف نے پوچھا ہے، کہا کہ تیری کیا حیثیت ہے، تو خراما جا رہا ہے، تیرا کیا مقام ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا غلام ہوں، میرا بڑا مقام ہے، میں اس کے قریب رہتا ہوں، جب قریب رہتا ہوں تو وہ میرا انیس ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سوتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، پیاس لگتی ہے اس کو تو پانی پلاتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھلاتا ہوں۔ اس عارف باللہ نے پوچھا کہ بتلائیے ذرا، اگر کوئی جرم ہو جائے تو تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے تیرا بادشاہ، تیرا مالک، تیرا آقا؟ اس نے کہا جناب پھر تو میرا ستیہ ناس پھیر دیتا ہے، سزا دیتا ہے سخت۔ اس نے کہا اچھا، اب سنیے، میرا آقا و مولا وہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ میرا انیس ہے، میں اس عظیم ذات کے ساتھ مانوس ہوتا ہوں، اور اگر میں دور ہوں تو محافظ ہے، میں سو رہا ہوں تو وہی حفاظت کرتا ہے، اور پیاس لگتی ہے تو پانی وہی پلاتا ہے، اور اگر بھوک لگتی ہے تو کھانا وہی کھلاتا ہے، اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو معاف کرتا ہے، کوئی چیز بھی طلب کروں تو وہی مجھے عطا کرتا ہے، میں اس پر کامل اعتماد اور توکل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔
خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ اللہ کے بھروسے کی بات ہے، کامل یقین کے ساتھ اعمال بھی کرنے چاہیے، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں دائیں بائیں دوڑتے ہو، اس پیر کے پاس جا رہا ہے، اس عامل کے پاس جا رہا ہے، وہ شریعت و سنت اور قرآن سے کوسوں دور ہیں، ان کے اپنے گھر کے حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں، اور آپ جا رہے ہو اپنا گھر سنوارنے کے لیے اس کے پاس۔ آپ کی بگڑی کیا بنائے گا جو خود بگڑا ہوا ہے، جس کا عمل اچھا نہیں، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، قرآن و سنت سے کوسوں دور ہے، اللہ والوں سے اس کو چڑ ہوتی ہے، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا نہیں ہے، وہ وحشت ہو رہی ہے۔ اس قسم کے آدمیوں پر، لوگوں پر آپ اعتماد کرتے ہو اگر، تو پھر آپ کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ دماغ ختم ہے آپ کا بھیجا کام چھوڑ گیا ہے اگر اس قسم کے لوگوں پر اعتماد کرتے ہو تو۔ کم از کم شکل و صورت، چال ڈھال، زندگی کا طریقہ کار تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک آدمی ڈاکوؤں کے ساتھ قید ہو گیا، اور ڈاکو تو ڈاکو تھے اور وہ بیچارہ بے قصور تھا، پتہ نہیں چلا، مثلا کسی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تو اس بے قصور کو بھی پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے توبہ کی اور وقتاً فوقتاً ان ڈاکوؤں کی سفارش کر کے لوگ ان کو لے گئے۔ ایک آدمی تو تھا بھی بے قصور، وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اسی دوران خلیفہ ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا، اے ہارون الرشید، ایک غریب مسکین اور بے قصور آدمی جیل میں ہے، دوسرے جو لوگ تھے وہ بڑے آدمی تھے، لوگوں نے ان کی سفارشیں کی ہیں، اس کمزور بندے کی میں پروردگار سفارش کرتا ہوں، اس کو آزاد کیجئے جیل سے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید صبح اٹھتے ہی پروانہ جاری کرتا ہے کہ فلاں آدمی کو آزاد کر دیا جائے۔ جب آزاد کر دیا تو بلایا اس کو اپنے پاس، اس سے پوچھا، کہا کہ تجھے کس نے رہائی دلوائی؟ انہوں نے کہا جس نے جیل میں داخل کرایا تھا۔ اس نے کہا جیل میں کس نے داخل کرایا؟ اس نے کہا جس نے رہائی دلوائی ہے، یعنی اللہ کی ذات کی طرف منسوب۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تھا اس کو کہو کہ یہ متوکل ہے اللہ کی ذات عالی پر، یہ توکل کرنے والا ہے، اور اس آدمی کو یعنی اعلانیہ طور پر اعزازاً اس کو لے جاؤ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خدا پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کی سفارش کی ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ تو اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ تو آیات بینات اور اوراد بھی کرو، اللہ کا نام، یا خبیر اخبرنی، یا علیم علمنی، یا بصیر ابصرنی، اگر کوئی آدمی سوتے وقت یہ بھی پڑھے، اور آخر میں یا منتقم، یہ 41 مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک دشمنوں سے بھی خبردار کر دیں گے، ان کی سازشوں کو بھی ناکام کر دیں گے، انتقام بھی لیں گے، اور بتلا بھی دیں گے اس کو کہ کون کون ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔